طلباء و طالبات، الحمدللہ آج 10ویں بورڈ ایگزام کی کوچنگ کلاس کے انعقاد کے سلسلے میں اور اس کے اقتدار کی تقدیم میں آپ اور ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ آج اس کام کے لیے ہم سب کو یہاں پہ جمع کیا ہے، اور اس چیز کو یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کی تقدیر و مقدر کو بدلنا ہے تو قوموں کی تقدیریں جذباتی تحاریر یا جذباتی ناموں سے نہیں بدلتی، بلکہ قوموں کی تقدیریں و نصیب کو بدلنا ہے تو ہم کو علم کے زیور سے، علم کے دولت سے آگاہ کرنا، اور جس قوم میں علم ہے، تعلیم ہے، وہ قوم دنیا میں صرف کامیاب نہیں ہوگی بلکہ وہ قوم دنیا کی عمارت کر سکتی ہے۔ اور اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی ساری کمزوریاں، سارے پچھلے پن میں اگر سب سے بڑی کمزوری اور پسماندگی اگر ہے مسلمانوں میں تو وہ تعلیم کی پسماندگی ہے، علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس وجہ سے آج دنیا میں ہم سب سے نہ صرف پیچھے ہیں بلکہ دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ اگر ہم کو اپنی رسوائی کو ختم کرنا ہے، ناکامی کو کامیابی میں بدلنا ہے، مایوسی کو دور کرنا ہے اور جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو ان سب چیزوں کو ہم صرف اور صرف علم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس لیے علم کی اہمیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے دیوار چین کو ایمان پہ جانا پڑے تو جاؤ اور علم کو حاصل کرو۔ علم کی اہمیت ہے، تعلیم کی اہمیت ہے، اور آج ہم علم میں پیچھے ہیں۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا، شاید میرے جملے کو سن کر لوگ فیصلے مارے یا میرا مذاق اڑائے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری نظریں ان بیٹھی ہوئی معصوم چہروں کے پیچھے یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مجمع میں سے، ان لڑکیوں میں سے، ان لڑکوں میں سے کل کو ضرور ایک نہیں کئی لڑکے اور لڑکیاں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ یہ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، IAS بنیں گے، IPS بنیں گے، ISS بنیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے مقاصد کو کامیاب کرے، ارادوں کو کامیاب کرے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر گھر میں علم کی روشنی کو جلانے کی آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ علم بہت ضروری ہے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ بیٹھی ہیں لڑکیاں، لڑکے ہیں، دنیا میں دولت مند لوگ بہت ہیں، کسی کے پاس پیسے کی دولت ہے، کسی کے پاس زمین کی دولت ہے، کسی کے پاس ہیرے یا موتی کی دولت ہوگی، کسی کے پاس کوئی اور دولت ہوگی، لیکن یاد رکھو پیسے کی دولت ختم ہوگی، ہیرے موتی چاندی زمین سب کچھ جا سکتے ہیں، اختراع ہے کسی کے پاس، اگر اختراع کی دولت ہے
मर्तबे की भी दौलत है तो ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखो, दुनिया में एक ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती, किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होती है। वो दौलत है तो वो इल्म की दौलत है, वो इल्म की दौलत है। इल्म की दौलत कभी खत्म नहीं होती। जेब में रहे पैसे खत्म हो सकते हैं, लेकिन हासिल किया गया वो इल्म कभी खत्म नहीं। इंसान अपने आप को दौलतमंद समझता है अगर उसके पास पैसा होता है या कुछ और होता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि दुनिया में सबसे दौलतमंद वो है जिसके पास ढेर सारा इल्म है, और वही सबसे बड़ा दौलत है। और वो इल्म के जरिए दुनिया की हर दौलत को अपने कदमों के सामने लाकर छुटने पर मजबूर कर सकता है। ये इल्म की बात है। अगर इल्म होगी तो जमीन व जायदाद, हीरे व मोती, अजरबी, सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं और अपने कदमों पर उसको डाल सकते हैं। अगर इल्म नहीं तो दुनिया की कोई भी दौलत विरासत में क्यों न मिली हो, अगर इल्म नहीं तो वो जहालत की वजह से विरासत में मिली दौलत को भी गंवा देता। तो ये जरूरी है, इस बात को याद रखें। आप ये न समझे कि हम गरीब हैं, नहीं, आपके पास इल्म की दौलत है। आप दौलतमंदों से भी दौलतमंद है क्योंकि इल्म आपके पास, और इल्म आपको बुलंदियों करेगा। न सिर्फ शोहरत की बुलंदी को पहुंचा सकता है, बल्कि वो इल्म आपको दुनिया की हर नाकामी को कामयाबी में बदलने की ताकत दे सकता है। वो इल्म आपकी जिंदगी के अंधेरों को हटा सकता है, नए उजालों को हटा सकता है। वो इल्म जहालत का खात्मा कर एक नए इनकलाब को बर्पा कर सकता है। और आज मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सियासत में मेरा दाखिला सियासी मकासद के उसूल के लिए नहीं था। सियासत में मेरा दाखिले का मकसद था तो मिल्लत इस्लामिया का इत्तेहाद, और उस इत्तेहाद के साथ मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द के हाथ में किताब और कलम को थमाकर उसके खाने पर बस्ता डाला हुआ लटका हुआ देखना ये मेरी जिंदगी का मकसद था। और इसी वजह से मैं सियासत में आया। और आज मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि जितना हो सकता है अपनी कौम को, अपने नौजवान नस्ल को इल्म के जेवर से आरास्ता करो, इल्म की दौलत का सुंदर होगा। और इसी मकसद को लेकर हम काम कर रहे हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे काम को, हमारे खिदमत को कबूल करे। काम तो हम करते हैं लेकिन अल्लाह के पास कबूलियत नहीं होती। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। आज ये वजह से ये बुलंद इमारत है। आज बेशक मुसलमान तालीम में पिछड़ा हुआ होगा, लेकिन देखने वाले देख लो, हम आज नीचे हैं लेकिन हमारी बुलंदी ये है, और हम इस बुलंदी से ज्यादा ऊंचे जाएंगे, हमारी खामोशी से उठाएगा। ये हमारा अज़्म है, ये हमारा इरादा है, ये हमारा जुनून है, ये हमारा मकसद है। यही सोचना आज हम यहां बैठे हैं, कल को हम इस बुलंदी में बैठेंगे। ये सोच कर आज से आप अपने तालीम के इस मिशन का आगाज करें। और याद रखिए, 10th का बोर्ड एग्जाम वो इम्तिहान होता है जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करता है। अगर हम इसमें पार हो गए तो बस फिर आगे निकल गए, पीछे पलट के देखना नहीं। लेकिन इस पहले सीढ़ी पर, पहले दरवाजे पर अगर हमको ठोकर लगेगी तो फिर हमारी जिंदगी एक झूले की शक्ल में आ जाएगी, झूलती रहेगी। नहीं, हमको ये 10वीं बोर्ड एग्जाम में गैर मामूली कामयाबी हासिल करनी, और अगर कामयाबी हासिल करेंगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। और मैं यहां बैठी मेरी बहनों से कहूंगा कि डॉक्टर इंजीनियर से ही
تعلیم علم پوری نہیں ہوتی. ارے ڈاکٹری میں نہیں ملا تو بہت سے فیلڈ ہیں, آرکیٹیکچر ہے, لا ہے, مینجمنٹ ہے, بہت سے فیلڈ ہیں. اور ان فیلڈ سے زیادہ میں کہوں گا کہ ہم کو ضرورت ہے تو ہم کو آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی ایف ایس, آئی آر ایس کی ضرورت ہے. سیاسی طور پہ ہم لڑتے ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر ہماری سیاسی جدوجہد کی کامیابی کو آگے بڑھنے نہیں دیتے, اور جو وعدے ایوانوں میں ہم کرواتے ہیں اقتدار سے یا حکمرانوں سے, چیف وقت کے چیف منسٹروں سے, تو یہ بیوروکریٹ ان وعدوں کے فائٹ کو دبا کے رکھتے ہیں. سیاسی میدان میں اگر میں رہوں گا اور بیوروکریسی لیول پہ میرا بھائی میری بہن رہے گی تو میں جو وعدہ کراتا ہوں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی. جو کام 1 سال 2 سال میں ہوتا ہے وہ کام 2 دن میں میرا بھائی میری بہن ہوگی. تو آپ فوکس کرو کہ ہم آئی اے ایس بنیں گے, ہم کلیکٹر بنیں گے, ہم پولیس جو بڑے عہدے پر جائیں گے, ہم فارن سروسز میں جائیں گے, ہم ریونیو سروسز میں جائیں گے, ہم فارسٹ میں جائیں گے. یہ سوچو, ہم آرکیٹیکٹ بنیں گے, ہم ریسرچ میں جائیں گے. ہم ریسرچ میں آج نہیں جاتے, ہمارے بچے ریسرچ میں جائیں گے. کئی فیلڈ ہے جہاں پہ ہے. خیر آگے ہم کلاسز رکھیں گے. آج اسکول ہے, کل انشاءاللہ تعالی میرا ارادہ ہے کہ ہم ایک کیریئر گائیڈنس یا کیریئر گائیڈنس انفارمیشن سینٹر بنائیں گے ہمارے اسکول میں, جس کے ذریعے ہم ہمارے بچوں کی رہنمائی کریں کہ کون سے فیلڈ میں جائیں. اگر ہیڈ سیٹ میں اچھا نہیں آیا یا نیٹ میں اچھا نہیں آیا, انجینئرنگ کی سیٹ نہیں ملی یا میڈیسن کی سیٹ نہیں ملی, تو آپ کیا پڑھیں, کیسے جائیں آگے, کون سی تعلیم کو حاصل کریں, ہم آپ کی رہنمائی کریں. یہ کام بھی ہم کرنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی صحیح رہنمائی ہو, وہ تعلیم کا میدان میں آگے بڑھے. میں آپ سب سے یہاں پر بیٹھی طلباء اور طالبات سے یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریے. یہاں کلاسز میں ٹیچر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے ٹیچرز کا انتظام ہو, اور ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ کہیں پر کوئی خامی رہ جائے, کچھ کمزوری رہ جائے, تو ٹھیک ہے, یہ پہلا سال ہے, کوشش تو ہم بھرپور کر رہے ہیں کہ کوئی کمی نہ رہے, کوئی خامی نہ رہے, کوئی کھانا خالی نہ رہے. لیکن پھر بھی اگر رہ جاتا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ سال اس کمی کو بھی پورا کریں, اس کھانے کو بھی بھر دیں اور اس کمزوری کو بھی پورا کریں. میں آپ سے یہی کہوں گا اور یہ اعلان کروں گا کہ آج فری کوچنگ کلاسز ہے آپ کے اویسی اسکول آف ایکسلنس, ریاست نگر, حافظ بابا نگر اور نرسری گلگام میں. جو بھی فری کوچنگ میں لڑکی اور لڑکیاں کوچنگ میں داخلہ لیں گی اور کوچنگ حاصل کریں گی, اور 10ویں کے امتحانات میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ 8.5 اگر لائیں گے, 8.5 لائیں گے, تو بروتین اویسی ان اسٹوڈنٹس کی انٹرمیڈیٹ کی بڑے سے بڑے کالج کی جتنی بھی فیس ہے ہم ادا کریں گے. اگر آپ نیٹ کی کوچنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی انٹرنس کی انٹرمیڈیٹ کے ساتھ تو وہ کوچنگ کے لیے پیسے جو بھی ہوں گے کوچنگ سینٹر کے ہم دیں گے, سالہ ریگولر ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے. تو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے. اگر 8.5 10 میں لا لیں گے تو آپ کی فیس آپ کے والدین کو دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم دیں گے سالہ ریگولر ایجوکیشن ٹرسٹ سے. تو یہ بہت بڑا موقع ہے آپ کے سامنے اس موقع کو جانے والے. اور یہ بھی کہوں گا کہ کوشش تو کر رہا ہوں میں کہ بلّہ ہونے میں ایک جونیئر اور ڈگری کالج بنا ہے, تعمیر ہو رہی ہے, قریب 1,25,000 اسکوائر فٹ. مطلب یہ جو بلڈنگ ہے, اس بلڈنگ جیسے 6 بلڈنگ بنیں گے. کتنی بڑی عمارت,
جہاں پہ اسکول ہے، جہاں پہ جونیئر کالج ہے، جہاں پہ ڈگری کالج بھی رہے گا لڑکیوں کے لیے، آپ اگر 10th نکال لیں گے تو انشاءاللہ آگے پڑھنے کے لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کام ہو۔ اور یہ کوشش کیوں ہے؟ کوشش اس لیے ہے کہ ہمارے بچوں میں تعلیم آئے، علم آئے، وہ قابل بنے اور علم کے ذریعے اپنی زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا، درخواست کروں گا، یا جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے کوچنگ کے لیے ان سے کہوں گا کہ پابندی کے ساتھ آئیے، اور اگر کوئی بھی چیز کی کمی ہے تو ضرور ہم تک پہنچائیے۔ میرے فون کے اوپر ایک SMS کر دیجیے کہ اگر بھائی آپ کے اسکول میں یہ ٹیچر یا یہ تعلیم اور اچھی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں خود آپ کا کروں گا۔ ہمارے پاس بہت اچھی ٹیم ہے اور ایک ٹیم کے ذریعے ہم کام کر رہے ہیں۔ دنیا کہتی ہے کہ اکبر آپ کام کر رہے ہیں، نہیں، اکبر الدین اویسی اکیلا تنہا یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اگر میں کام کر رہا ہوں تو اپنے کارپوریٹرز کی وجہ سے، اپنے سرگرم کارکنوں کی وجہ سے، اور اپنے حلقے کی عوام کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور آج یہ کوئی کلاسز ہو رہی ہیں تو عمارت ہاں ہماری ہے، لائٹ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارے ہیں، لیکن یہ کوچنگ کلاسز پہ جو بھی اخراجات ہو رہے ہیں، مجھے فخر ہوتا ہے اعلان کرتے ہوئے کہ وہ اخراجات میں نہیں دے رہا ہوں، وہ اخراجات اور پھر وہاں کا کارپوریٹر کا، یہ دونوں مل کر دے۔ جہاں کالونی میں جو اسکول ہے وہاں پہ بھی 10th کی کوچنگ ہے، تو اس 10th کی کوچنگ میں جو بھی خرچہ آئے گا سلیم بیگ صاحب اور آدم صاحب دے رہے ہیں۔ پورنواد میں کل میں پرسوں آباد ہوگا، وہاں پہ جو بھی خرچہ ہے اس کا خرچہ عباس صاحب اور پھر رحمان صاحب جنگل بیگ اور دوسرے کارپوریٹر صاحب یہ دونوں مل کے دے رہے ہیں۔ اور یہ اسکول آج کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں اللہ حیدر رضوی صاحب کا عبادت نہیں ہے، ان کی بھی کافی محنت جدوجہد ہے۔ روبینہ صاحبہ کی ہے جو 10 سال سے میرے ساتھ ہیں، اور ہم درا پٹے کے اسکول سے ایک اسکول کا آغاز کر رہے تھے، آج تک آپ ساتھ میں ہیں۔ اور پھر ہمارے اسکول کے سارے ٹیچر، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے پرنسپل ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں حافظ بابا کے پرنسپل صاحبہ ہیں، جلیل محمد صاحبہ، یہ کافی دلچسپی سے، محنت سے کوشش کرتے ہیں کہ اسکول اچھا سے اچھا تعلیم دے سکے، اچھے سے اچھا لکھے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان سب اصحاب کو، ہمارے یہاں کے پرنسپل صاحبہ کو، یہاں کے ٹیچر کو، جوان کالونی کے پرنسپل اور وہاں کے ٹیچر کو، پھولباغ کے، نشمن نگر کے، امبر پیٹ کے، جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں، یہ سارے اسکول میں اگر آپ ہم کچھ کر رہے ہیں تو سارے ہم سب کی محنت ہے، صرف میری نہیں، پرنسپلس کی، ٹیچرس کی، سب کی، ہمارے کارپوریٹرس کی، ہمارے کارپوریٹر صاحبین بھی بہت محنت کرتے ہیں۔ میں آج ایک نام کو بھولنا نہیں چاہتا کہ آج کارپوریٹر نہیں ہے وہ جناب ممتاز صاحب، انہوں نے بھی بہت کام کیا یہ اسکول کی عمارت کو یہاں پہ بنانے کے لیے، اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ جب مجھے میرے اس نیک عمل کے لیے جو بھی اجر دے گا تو صرف مجھے نہیں دے گا، میں تو کہوں گا کہ میرے ساتھ اللہ ان سب کو بھی اس کا اجر دے گا، اور ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چندر جوڑے کے ہر پورٹر کو بھی اس کا اجر دے گا، جس نے مجھ گنہگار کو اس قابل سمجھا کر آپ کا خادم بن کر آپ کی خدمت کر سکوں، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے خدمات کو، ہمارے کام کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ان عمارتوں کی حفاظت فرما، ان ہمارے اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں پہ تعلیم و علم حاصل کرنے والے جو بچے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ان کو نیک بنا، حافظ بنا، علم کی دولت سے مالا ان کو کر دے۔ اے اللہ آج اس کوچنگ کلاسز کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے کوچنگ کلاسز کے 100% نتائج نکال دے، سارے کے سارے بچوں کو کامیابی و کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما،
ہمارے محلوں کی ہماری بستیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہم گنہگاروں کے گناہوں کی معافی کے لیے ہم تیرے بارگاہ میں جھکے ہوئے سرزریب ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ مجلس اتحاد المسلمین کے لیے جن جن لوگوں نے کام کیا خدمت کی جو آج ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں ہے اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے کر دے ان کے قبروں کو نور سے کر دے اے اللہ سالار ملت کے نام سے ہم اداروں پہ چلا رہے ہیں اے اللہ جو سالار ملت کی خبر کو نور سے کر دے اے اللہ جو اپنے ملت کی خبر کو نور سے کر دے ہر مسلمان جو جس نے کام کیا جس نے قربانی کیا ہمارے درمیان میں نہیں ہے اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے کر دے اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ ہمارے بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما اے اللہ ہمارے بھائی بہن یا ہمارے گھروں میں جو بھی مصیبت و پریشانی میں ہے اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کا خاتمہ کر اے اللہ جو اپنے رحمت کے ذریعے ہم سب کی حفاظت فرما ہم سب کی تکالیفوں کو دور کر دے ہم سب کو کامیاب کامرانی عطا فرما اے اللہ دشمن آج مجلس کے اوپر نظر لگائے ہوئے اس مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہے مجلس کو بدنام کرنا چاہتا ہے مجلس کو ختم کرتے ہوئے ہمارے اتحاد کو پارا کرنا چاہتا ہے اے اللہ تو دشمنان مجلس کے منصوبوں میں سازشوں میں ان کو ناکام کر دے اے اللہ تو مجلس کی حفاظت فرما ہمارے اتحاد کی حفاظت فرما مجلس آگے بڑھ کے کام کرے اے اللہ اس کام کو قبول کر اور ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما واقع الحمدللہ رب العالمین جو اسٹوڈنٹس کی ایڈمیشن لیے ہیں جناب صاحب آئے تھے کے ہاتھوں آئی ڈی کارڈ تقسیم کیے جائیں گے. نہیں یہ دینا ضروری ہے یہ پھول پہننا ضروری نہیں ہے آئیے صدر صاحب آپ کے ذریعے دیں نام کیا نام ہے محمد ندیم آئیے چلیے سیدہ زیبا سمرین سلطانہ اسما سلطان سمرین سلطانہ اسما سلطانہ اسما سلطانہ اسما سلطانہ اسما سلطان ہاں جی سلمہ مہدی سلمہ مہدی اسد خان صبا بیگم ہمارے سریش کمار صاحب ڈپٹی ڈی او اور زینب میڈم اشرف مہدی آئیے سہانا بیگم اسلم بیگ سہانا بیگم اسلم بیگ ہے آ جائیے چلیے محمد اسحاق باقی
माफी बांट देते हैं इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम का اختتام ہونے جا رہا ہے۔